أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 49, 50 اور 51 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو منکرین قیامت ہے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ انکار کی وجہ یہ ذکر کرتے تھے کہ چونکہ ہمیں اس قیامت کے آنے کا حتمی وقت نہیں بتایا جا رہا، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ کب آئے گی، تاریخ نہیں بتائی گئی، سال نہیں بتایا گیا، دن نہیں بتایا گیا. تو جس چیز کا علم نہیں تو اس کا مطلب وہ چیز وجود میں بھی نہیں. تو اللہ پاک نے ان کی اس بات کی نفی فرمائی، رد فرمایا. اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں لیکن ان کا وجود ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، اچھا یہ بھی ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو ہمارے ہاں ہوتی ہے. کبھی انسان کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ فلاں چیز بھی یہاں پر ہے. تو انسان کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں نئی نئی چیزوں کا پتہ لگاتا ہے طویل عرصے کے بعد. اب اتنے سالوں تک ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا، لیکن کیا اس چیز کا وجود بھی نہیں تھا؟ ایسا تو نہیں ہے، وجود تو تھا. قیامت کے آنے کا وقت، ساعت، علم، حتمی علم اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر دیا، کسی کو نہیں دیا. لیکن اس کو ہمارے عقیدے میں شامل کیا کہ جس طرح ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا ہے، کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور وہ بھی یقینی طور پہ ہوگی. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے 2 طبقوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو کفار ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو ہے تو ایمان والے لیکن غافل ہے. فرق سمجھے دوست؟ ایک ہے کفار خالص جو خالصتاً کافر ہے، اور ایک وہ ہے جو اہل ایمان لیکن غافل. ایمان تو ہے ان کے پاس لیکن وہ غفلت کے اندر مبتلا ہے. اللہ پاک نے پہلے طبقے کا کفار کا ذکر کیا، ان سے زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ ان کے اندر تو کفر بھی ہے. اور اہل ایمان غافلین کا ذکر کیا اور ان سے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو بحیثیت ایک مومن مسلمان کے ہمیں غور کرنا پڑے گا کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. یہ انسان سے مراد یاد رکھیں یہاں پہ کافر ہے. یہ انسان کافر نہیں اکتاتا، نہیں تھکتا من دعاء الخیر،
مزید ترقی کو مانگنے سے، خوب ترقی چاہتا ہے، دنیا طلبی میں کبھی بھی اس کو کمی قبول نہیں. تو خیر کا ترجمہ یہاں مفسرین نے کیا خوب ترقی. اپنی ذات کی خوب ترقی سے ایک لمحے کے لیے بھی تھکتا نہیں، اس کی طلب میں لگا ہوا ہے. وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس پر کوئی تکلیف آ جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر اس انسان کافر کو ہم اپنی طرف سے خیر پہنچا دیں اس تکلیف کے بعد، جو تکلیف اس کے پاس تھی، اللہ فرما رہے اس تکلیف کو ہٹا کر ہم اگر اس پر خیر بھیج دیں، لَيَقُولَنَّ، تو پھر یہ کافر کیا کہتا ہے؟ هَذَا لِي، یہ تو میرا حق تھا. دیکھیے پہلا یہیں پر ہی اکڑ میں آ جاتا ہے، یہ میرا حق تھا. پھر کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں اب بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. قیامت کچھ بھی نہیں. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تیسرے نمبر پہ کہتا ہے اگر بالفرض، اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، قیامت آئی بھی بالفرض، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو وہاں بھی میرے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ پاک جواب میں فرماتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کافروں کو ان کے کرتوتوں کی اطلاع دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اب یہ ہے دوستو مومن لیکن غافل، یہ مومن غافل کا تذکرہ ہے. اور اگر ہم اس انسان پر انعام کر دے جو مومن ہے تو کیا کرتا ہے؟ اعرض، تو پھر منہ پھیرتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنی کروٹ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس پر کوئی آزمائش آ جائے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، چوڑی چوڑی دعائیں کرنے کے اندر یہ لگ جاتا ہے. اب ان تین آیات میں میرے دوستوں بزرگوں اگر ہم غور کریں، اللہ پاک نے دو طبقات کا ذکر کیا. ایک تو جیسے بات آئی کہ خالصتاً کافر ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کفار کی ایک بڑی جو علامت ذکر کی، وہ علامت کیا ذکر کی؟ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ کبھی بھی نہیں اکتائیں گے مزید ترقی کی طلب سے، اور دنیا اور دنیا اور دنیا، حرص کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کافر پر کوئی دنیا میں تکلیف اور مصیبت آ جائے تو پھر نا امید بھی ہو جاتا ہے اور مایوس بھی ہو جاتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں دوستوں نا امیدی اور مایوسی میں کیا فرق ہے؟ اللہ پاک نے یہاں دو لفظ ذکر کیے الگ الگ، یئوس، قنوط. یئوس کہتے ہیں نا امید کو، قنوط کہتے ہیں مایوس کو. بظاہر تو ایک ہی ہے نا. ہم کسی کو دلاسا دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آپ کیوں نا امید ہو رہے ہیں، آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں، ایک ہی سمجھ کے کہتے ہیں نا دو چیزیں. لیکن قرآن دونوں کو الگ الگ ذکر کرتا ہے، فصیح کتاب ہے. نا امیدی وہ ہوتی ہے دوستوں جو انسان کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی. یئوس فی القلب، یہ نا امیدی دل میں ہوتی ہے، مایوسی انسان کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے.
فرق ہے. ایک بندے کو آپ دیکھیں گے کہ بیٹھا ہوا ہے، اندر سے دل اس کا ٹوٹ چکا ہوگا اور اس کو یقین ہو گیا ہوگا اپنے اندر سے اب یہ کام نہیں ہو سکتا، میرے راستے کھل ہی نہیں سکتے، کوئی صورت ممکن نہیں. یہ نا امید ہے جس کا دل اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو مایوس ہے، کیا مطلب کام کے لیے گیا اور باہر نکلا، جاتے ہوئے تیز قدموں سے گیا تھا، اب آ رہا ہے تو ڈھیلا ڈھیلا آ رہا ہے، لٹک کے آ رہا ہے. ہنستے ہوئے گیا، اب چہرے پہ 12 بجے ہوئے. اس کا جسم بتا رہا ہے کہ جیسے اس کی وہ امید ٹوٹ چکی ہے، اب یہ مایوس ہے. تو جہاں دل وہ کام چھوڑ دے یہ نا امیدی ہوتی ہے، اور جہاں جسم اس کا اظہار شروع کر دے تو یہ مایوسی کہلاتی ہے دوست. تو کافر پر اگر کوئی دنیا میں تکلیف پریشانی آ جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نا امید بھی ہو جاتا ہے اور یہ مایوس بھی ہو جاتا ہے. جبکہ مومن پر کتنی بھی تکلیف آ جائے اس کو یہی حکم دیا گیا کہ لا تیأسوا من روح اللہ، کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس کو پتا ہے کہ سارے فیصلے اللہ کے ہاں سے ہو رہے ہیں، جس نے آج اس کو روکا ہے وہ کل اس کو کھول بھی دے گا. مومن کسی حال میں مایوس نہیں. تیسری بات اللہ پاک نے کافر کے لیے یہ ذکر کی کہ اگر یہ پریشانی اس سے گزر جائے اور اس پر اچھے حالات آ جائے تو پھر یہ اتنا بگڑ جاتا ہے کافر کہ پہلا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ جی یہ تو میرا حق تھا، میں کوشش کر رہا تھا، میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، یہ سب میں نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آخرت پر اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تیسری بات، اس کے دماغ پہ ایسی اکڑ آ جاتی ہے، متکبر بن جاتا ہے کہ کہتا ہے اگر بالفرض چلو مان لیا قیامت ہوگی تو اس دن کے چودھری بھی ہمیں، اس دن بھی کوئی ہمارے مقابلے کا نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں دوستوں کفر کی سوچ ہے. اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرنا یہ پسندیدہ نہیں. پہلے اس پہ بارہا بات ہو گئی ہے کہ ایک مومن مسلمان پر اچھے حالات آئے اور سوال ہو کہ بھئی آپ کیسے ہیں، آپ کو نے اتنی ترقی کی، یہ کیسے ہوئی آپ کو، تو ہم اپنی اس خیر اور ترقی کو کس ذات کی طرف منسوب کریں گے؟ اللہ کی. یہ تھوڑی کہیں گے کہ بچپن سے محنتیں کی ہے، خون پسینہ بہایا ہے، دن رات ایک کیا ہے، ہم نے ہر چیز کی قربانی آزمائشیں دی ہے، اپنی تعریفوں کے قلابے باندھ دیتے. یہ پسندیدہ نہیں. دوسری بات یہ کہ چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، عابد ہو، زاہد ہو، عالم ہو، صاحب تقوی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ آخرت کے بارے میں کبھی مدعی نہیں بن سکتا کہ یہ دعویٰ کرے کہ آخرت ہے ہی ہمارے لیے، ہم جائیں گے اور ہمارے لیے تو سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ بھی قیامت کے دن اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں بھی قیامت کے دن اللہ کے فضل ہی کا امیدوار ہوں. اولین اور آخرین کے سردار فرما رہے ہیں، جن کے لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے، امت کی تربیت فرمائی. تو وہی انسان تو دنیا سے جاتے ہوئے، ہم سب دنیا سے جاتے ہوئے آخرت میں جنت کے امیدوار ہیں، لیکن کس کے فضل سے؟ اللہ کے فضل. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ایک رات بھی تہجد نہیں چھوڑی ہے، جی مجھ سے کیسے پوچھا جائے گا؟ نہیں، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے دوست. دوسری بات دوستوں، وہ مومن جو کہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بحیثیت ایک مومن مسلمان کے ہم پر آزمائشیں کافروں سے زیادہ ہے، زیادہ آئیں گی، اس لیے کہ اپنوں کو اور مخلصین کو، قربانی دینے والوں کو آزمایا جاتا ہے.
ان کو آزمایا جاتا ہے کہ کتنے پکے ہیں. تو اللہ پاک آزماتے ہیں. کبھی برے حالات بھی آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں. تو برے حالات میں تو ہر بندہ یقین رکھتا ہے کہ اب اللہ پاک کے بغیر کوئی حل ہی نہیں. اس لیے دیکھیں نا، ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، کام رک جاتا ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو پھر سب نے مسجد ہی آنا ہے. اور بلا شبہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تو ایک اچھی بات ہے، اور یہی کرنا ہے کہ ہر تکلیف اور آزمائش میں ہم کس کے سامنے جھک جائیں؟ اللہ کے سامنے جھکیں. یہ تو ہے. لیکن اگر وہ تکلیف گئی، وہ بیماری گئی، وہ ضرورت میری پوری ہو گئی، تو اب ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوں. اللہ پاک نے یہاں دو چیزیں ذکر فرمائیں کہ بعض ایسے غافل ہوتے ہیں کہ جب ہمارا انعام ان پر ہو جاتا ہے تو اعرضا. اعرضا کے معنی آتے ہیں منہ پھیرنا. کیا مطلب؟ اب جہاں آتا تھا سجدہ کرتا تھا، بیٹھتا تھا، لمبے لمبے سجدوں میں بیٹھ کے دھاڑے مار کے روتا تھا، اب رخ وہ نہیں رہا، اب وہاں سے منہ پھیر دیا ایسے، اب مسجد نہیں آ رہا. ہم دیکھیں کتنے کوتا ہوتے ہیں نا، کہ جب تک کام ہوا نہیں، جاب لگی نہیں، کام دوبارہ صحیح نہج پہ نہیں آیا، معاملات حل نہیں ہوئے، تو سب سے پہلے مسجد آتے. لیکن جیسے ہی وہ کام بن گئے، جاب لگ گئی، کام ہو گیا، تو اب پھر ہفتوں ہفتوں، مہینوں مہینوں پھر ہم نظر نہیں آتے. پھر چلا، پھر مسجد چلی گئی، پھر مسجد یاد نہیں ہے. تو یہ تو منہ پھیرنا ہے. وَنَآ بِجَانِبِهِ کا مطلب ہے کہ انسان کروٹ پھیر کے بات کرتا ہے. کیا مطلب؟ اب تھوڑے سے اسباب ہو گئے، اچھا ہو گیا، اب دیکھا مجھ سے ذرا کمزور طبقے کا بندہ آ کے میرے ساتھ کھڑا ہوا، تو میں نے تھوڑا سا اپنا اینگل چینج کیا کہ بھئی یہ غریب آدمی پتہ نہیں ابھی مجھے کیا بولے گا. تو بات کا انداز ہی چینج ہو گیا، وہی تبدیل ہو گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تکبر کی ایک علامت ہے. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے تھے تو پوری توجہ دے کر بات فرماتے، منہ دوسری طرف کر کے نہیں، پوری توجہ دے کر بات فرماتے تھے. اور فرمایا جب تک ہم آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو ہم سے الگ نہیں فرماتے تھے. یعنی یہ اشارہ تھا کہ جیسے اس طرح ہوتا ہے نا، یہ ہم چار چار انگلیاں ملا کے گزر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کہ میں بیزار ہوں، بس تم لوگ آ گئے ہو تو کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ بھی بہرحال بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے دوستو. بڑی کمزوریوں کے اندر ہم مبتلا ہو رہے ہیں، دن بدن مبتلا ہو رہے ہیں. اگر ایک انسان کو کوئی عذر ہے، بعض ہمارے بڑے حضرات ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب 1000 کا مجمع ہے، میں کہوں جی مجھے بھی حضرت سے سلام کرنا ہے، سب کا یہ کرنا ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ ان کی عمر ہے، صحت ہے، تقاضا ہے، حالات ہیں، سارے معاملات ہیں. تو ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں؟ آخر میں ایک اجتماعی سلام کر لیتے. دیکھا ہوگا نا آپ، اجتماعی سلام. کیوں؟ کسی کا دل چھوٹا نہ ہو. اجتماعی سلام کر لیا اور پھر جو ہے وہ کسی مناسب راستے سے وہ واپس ہوگا. لیکن اس طرح اگر ہوگا کہ جی میں 1000 میں سے 8 10 11 سے اپنی مرضی کے من پسند لوگوں سے معانقہ کروں اور باقی کا ہاتھ جھٹک دوں، تو یہ غلط بات ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. ان چیزوں میں بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر عام لوگ ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ایک مصافحے کو بھی عام کریں، سلام کو بھی عام کریں، ایک ترتیب کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ دوستو کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی مجلس ہوگی اصلاحی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.